رات کے اندھیرے میں ایران کی دارالحکومت اور دیگر اہم ایرانی شہروں پر شدید فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ کوئی عام آدمی یہ صورتحال دیکھے گا تو اسے یہی لگے گا کہ امریکہ اور اسرائیل اس جنگ میں واضح طور پر آگے ہیں۔ صرف ہدف تباہی کے اعداد و شمار سے جنگ کی جیت کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایران نے سیکنڈ سٹرائک کی اپنی صلاحیت منوا لی ہے، بلکہ اس جنگ کو اب طویل بنانے کی بھی صلاحیت دکھا رہا ہے۔ اگر ایران اپنی حکومت کو برقرار رکھتا ہے، آبرِ ہرمز پر اپنا قبضہ بھی کامیابی کے ساتھ برقرار رکھتا ہے، تو وہ خود کو کامیاب سمجھتا ہے۔ تو یہ جنگ جتنی بڑھتی چلی جائے گی، امریکہ اور اسرائیل دونوں دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ تہران ایک بار پھر دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایران کی دارالحکومت اور دیگر اہم ایرانی شہروں پر شدید فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی طیاروں نے فائٹر جیٹس نے ایران کے میزائل اڈوں، فوجی مراکز اور کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان حملوں میں نہ صرف فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے، بلکہ جانی نقصان کی بھی اطلاعات آئی ہیں، جن میں عام شہریوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ دوسری طرف ایران نے فوری رد عمل دیتے ہوئے درجنوں بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز اسرائیل اور خطے میں جو امریکہ کے ملٹری بیسز ہیں ان کی طرف داغے ہیں۔ کچھ حملے اپنے ہدف تک پہنچے ہیں اور کچھ انٹرسیپٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد پورے خطے میں خطرے کی فضا مزید گہری ہو گئی ہے۔ یمن میں حوثی گروہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اس جنگ میں شامل ہو رہا ہے، جس سے یہ خدشہ بڑھ گیا ہے کہ یہ تنازع ایک وسیع علاقائی جنگ میں پھیل سکتا ہے، اور آبرِ ہرمز کے ساتھ ساتھ باب المندب پہ بھی ایران مخالف ممالک کے آئل ٹینکرز یا کارگو شپ کی اب وہاں پہ جو آمد و رفت ہے وہ بڑی بری طرح متاثر ہونے جا رہی ہے۔ اس وقت اگر کوئی عام آدمی یہ صورتحال دیکھے گا تو اسے یہی لگے گا کہ امریکہ اور اسرائیل اس جنگ میں واضح طور پر آگے ہیں، کیونکہ ان کے اہداف کی تعداد جو ایران پر انہوں نے حملے کیے ہیں وہ بہت زیادہ ہے بنسبت ایران کے میزائلوں کے جو انہوں نے اسرائیل پر یا امریکہ کے ملٹری بیسز پر داغے ہیں۔ ظاہر امریکہ اور اسرائیل کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، طاقتور ایئر فورس ہے، اور وہ ایران کے اندر جا کر کسی بھی ہدف کو چاہے نشانہ بنا رہے ہیں اور تباہ کر رہے ہیں۔ ایران کے کئی اہم فوجی مراکز تباہ ہو چکے ہیں، اس کے سینئر کمانڈرز مارے جا چکے ہیں، اور اس کی دفاعی صلاحیت کو نقصان پہنچا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہی نتیجہ بظاہر لگتا ہے کہ ایران کمزور ہو رہا ہے اور شاید یہ جنگ ہار جائے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ جنگ صرف اس بات سے جیتی جاتی کہ کون زیادہ تباہی مچاتا ہے، کون زیادہ بمباری کرتا ہے، کون کتنے زیادہ اہداف کو مارتا ہے، کون کتنی زیادہ دشمن کی یا مخالف کی اسٹریٹجک امپورٹنٹ چیزوں کو تباہ کرتا ہے، سڑکوں کو تباہ کرتا ہے، پلوں کو تباہ کرتا ہے، انڈسٹری کو تباہ کرتا ہے؟ کیا اس سے جنگ جیتی جاتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب بہت سے جو ملٹری اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں، تجزیہ کار جو ہیں، انہوں نے دیے ہیں، اور ان میں عام اتفاق یہ ہے کہ جنگ کے حقیقی نتائج صرف میدان جنگ کی تباہ کاری سے نہیں طے پاتے ہیں۔ ایک معروف تجزیہ کار اسکاٹ رٹر، جو ایک سابق امریکی نیوی انٹیلیجنس آفیسر اور اقوام متحدہ کے ہتھیاروں کے انسپیکٹر بھی رہے ہیں، وہ پہلے بھی جنگوں کے بارے میں تنقیدی تجزیے پیش کرتے آئے ہیں۔ خاص طور پہ کہا کرتے تھے کہ صرف ایئر سپیریورٹی ہے وہ کسی ملک کو شکست نہیں دے سکتی، اور یہ کہ امریکہ کی ماضی کی پالیسیاں اکثر غیر حقیقی اصولوں پر مبنی رہی ہیں۔ ان کے مطابق جو نقصان امریکہ اور اسرائیل پہنچا رہے ہیں وہ ایران کے بڑے اسٹریٹجک مقاصد کو متاثر کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، کیونکہ ایران نے اپنی ملٹری جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو زیر زمین ذخیرہ پھیلاؤ اور بچھانے کے ذریعے ایسے مضبوط بنا لیا ہے کہ وہ بوجھ برداشت کر سکتا ہے، یہ حملے سارے انڈیور کر سکتا ہے۔ اس لیے صرف ہدف تباہی کے اعداد و شمار سے جنگ کی جیت کا پتہ نہیں چلتا ہے، بلکہ اسٹریٹجک امپورٹنس ہے کہ کون کس نے زیادہ اہم جگہ پہ قبضہ کیا ہے۔ اس طرح ایک اور جو ملٹری اینالسٹ ہے، کرنل ریٹائرڈ ڈگلس میکگراگر، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی انتظامیہ میں ایک ڈیفنس ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں، اس جنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے خلاف اس جنگ کو غلط انداز میں شروع کیا اور اس کے نتائج امریکہ کے لیے بھاری پڑ سکتے ہیں۔
کرنل میک گریگر کے مطابق ایران کے خلاف محض بمباری اور فضائی حملوں سے نہ تو مطلوبہ سیاسی تبدیلی ممکن ہوگی، نہ ہی وہ امریکی مفادات میں ایک مؤثر کوئی ان کو ہدف حاصل ہو سکے گا، بلکہ اس سے طویل کھینچی ہوئی جنگ شکل لے سکتی ہے، یعنی یہ جنگ کی طوالت بڑھ سکتی ہے، کھینچ سکتی ہے، جس میں امریکی حیثیت اور شہرت اور اثر و رسوخ اور اب تو ان کے ڈالر کی ساکھ سب کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس طرح کی جنگیں اکثر اسٹریٹجک غلط فیصلے کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں، جہاں واشنگٹن اپنے دشمن کے رد عمل کی مکمل تصویر سمجھنے میں ناکام رہ جاتا ہے۔ یعنی امریکہ کا جو بھی پینٹاگون ہے یا ان کی جو وائٹ ہاؤس کی قیادت ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ سمجھنے میں ہی ناکام رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جب ایران پر حملہ کرے گا اور پہلے ہی حملے میں ان کی قیادت کو شہید کر دے گا، ان کی ملٹری کمانڈ کو شہید کر دے گا اور میسو قسم کی بربادی لائے گا، تو کیا ایران اس کا جواب دے سکے گا؟ تو ایران نے سیکنڈ سٹرائک کی اپنی صلاحیت منوا لی ہے، نہ صرف سیکنڈ صلاحیت یعنی سیکنڈ سٹرائک کی صلاحیت، بلکہ اس جنگ کو اب طول تک پہنچانے یعنی طویل بنانے کی بھی صلاحیت دکھا رہا ہے۔ نرگس باجوغلی جیسے تجزیہ کار جن کا تعلق ایران اور امریکہ دونوں سے ہے، یعنی یہ ایرانی نژاد امریکی ہیں، وہ بھی جنگ کے بڑے مقصد یعنی اسٹریٹجک ہدف کا مسئلہ اٹھاتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہم صرف شہری ہلاکتوں اور اہداف کی تباہی کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جنگ جیتی جا چکی ہے نہیں۔ انہوں نے حال ہی میں اپنا یہ تجزیہ جو ہے فارن افیئرز میں پبلش کیا ہے، تو وہ یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ اصل سوال یہ ہے کہ جنگ کے آخر میں کون اپنے اہم سیاسی اور اسٹریٹجک مقاصد کو حاصل کر پاتا ہے۔ اگر ایران اپنی حکومت کو برقرار رکھتا ہے، اپنے نیٹ ورک کو فعال رکھتا ہے اور خطے میں اپنا اثر برقرار رکھتا ہے اور آبرِ ہرمز پر اپنا قبضہ بھی کنٹرول بھی مکمل طور پر کامیابی کے ساتھ برقرار رکھتا ہے، تو وہ خود کو کامیاب سمجھتا ہے اور یہی اس کی بڑی کامیابی ہوگی۔ نرگس باجوغلی کہتی کہ اس کے برعکس اگر امریکہ مقصد تک پہنچنے میں ناکام رہا تو وہ ٹیکٹیکل برتری کے باوجود بھی اس جنگ میں اسٹریٹجک ناکامی کا سامنا کر رہا ہوگا۔ اسی لائن آف تھنکنگ کے ایک اور معروف نام ہے رومن برگمین، جو ایک معروف اسرائیلی صحافی اور انویسٹیگیٹو رپورٹر ہے اور آتھر بھی کئی کتابوں کے، جو خاص طور پر انٹیلیجنس، سیکیورٹی پالیسی اور مشرق وسطیٰ کے تنازعات پر اپنی گہری ریسرچ کے لیے جانے جاتے ہیں، اور جنہوں نے مشرق وسطیٰ اور امریکہ ایران جو تعلقات پر گہرے تحقیقی کام کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان کس قسم کے تعلقات رہے ہیں، جنگیں رہی ہیں، پابندیاں رہی ہیں، ان سب پر ان کی تحقیقات ہیں۔ تو ان کے تجزیے میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے جنگ کے آغاز میں یہ امید کی تھی کہ ایران جلدی ڈھیر ہو جائے گا یا مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے گا، جھک جائے گا، لیکن ایران نے اپنی ملٹری سٹرکچر اور جو ان کا انفراسٹرکچر اور جو ان کے پراکسی نیٹ ورک، اب یہ ظاہر ہے یہ اسرائیلی صحافی تو اسی طرح کے الفاظ استعمال کریں گے، پراکسی نیٹ ورکس کے ذریعے نہ صرف مزاحمت کی بلکہ جنگ کو ایک طویل اکنامک اینڈ پولیٹیکل پریشر میں تبدیل کر دیا ہے، جو امریکہ کے لیے اب آسانی سے حل نہیں ہوگا۔ اور یہ انالیسس صرف بیرونی تجزیہ کار تک محدود نہیں ہے، کچھ امریکی فوجی افسران نے بھی کھل کر اختلاف رائے کیا ہے، اور ان میں ایک نام جو اس وقت بہت مشہور ہے وہ جو کینٹ، جو سابق نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر اور ریٹائرڈ اسپیشل آپریشنز کے وہ آفیسر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے ایران جنگ کے فیصلے کے خلاف استعفیٰ دے دیا ہوا ہے اور دلیل دی کہ یہ جنگ غیر ضروری اور امریکی مفادات کے خلاف ہے۔ ان جیسے متنازع اختلافات نے واشنگٹن میں اندرونی دباؤ بڑھا دیا ہے، خاص طور پر اس بنیاد پر کہ جنگ کے مقاصد اور واضح نہیں کیے گئے اور عوامی حمایت بھی اب کمزور ہے اس جنگ کے لیے۔ امریکہ کی اسٹریٹجک ناکامی کی بحث اس سے جڑی ہوئی ہے کہ ایران نے نہ صرف ملٹری ریزسٹنس یعنی فوجی مزاحمت کی ہے، بلکہ اس نے اسٹریٹجک معیشت اور خطے کے اہم راستوں پر بھی اثرات ڈالتے ہوئے جنگ کے اثرات کو عالمی سطح تک پھیلا دیا ہوا ہے۔ یعنی اب یہ جنگ خلیج کے اندر نہیں ہے، خلیج فارس میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ایران نے جس طرح وہاں پہ تیل کی سپلائی اور کارگو شپس کی آمد و رفت پر پابندی لگائی ہے اپنے ہرمز پر اپنا کنٹرول سنبھال کر، تو اس کے نتیجے میں پوری عالمی معیشت دباؤ میں ہے۔ امریکہ کا اپنا ڈالر جو ہے وہ دباؤ میں، اس کی حاکمیت، اس کی ہیجمنی اب تباہ ہوتی نظر آ رہی ہے۔
مثال کے طور پر ایران نے ہرمز کے تنگ راستے کو جزوی طور پر بند کیا ہوا ہے، جس سے عالمی تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور اس کے اثرات عالمی معیشت پر پڑ رہے ہیں۔ یہ چیز امریکہ کے اندرونی اقتصادی اور سیاسی دباؤ میں اضافے کا سبب بن رہی ہے، جسے بہت سے تجزیہ کار اسٹریٹجک ناکامی کے طور پر دیکھتے ہیں کہ جنگ نے صرف فوجی نقصان ہی نہیں بلکہ عالمی توازن اور امریکی اثر و رسوخ کو بھی متاثر کیا ہے۔ اب یہ دنیا یونی پولر ورلڈ رہتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، یہ ملٹی پولر ورلڈ بنتا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تمام تجزیے ایک مشترکہ نظریے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیلی وقتی طور پر ملٹری برتری حاصل کر سکتے ہیں، تباہیاں پھیلا سکتے ہیں، لیکن جب جنگ کے بڑے مقصد یعنی سیاسی اور اسٹریٹجک نتائج کا تجزیہ کیا جائے گا تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ایران نے برابر مزاحمت، خطے میں اثر و رسوخ اور جنگ کے جو اکنامک اینڈ پولیٹیکل اثرات کو استعمال کرتے ہوئے خود کو اس جنگ میں مسابقتی پوزیشن میں رکھا ہوا ہے، یعنی وہ برابر کا مقابلہ ٹکر لے رہا ہے صحیح طرح۔ تو اس بات کو بہت سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل میدان میں مضبوط نظر آ رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، تباہیاں پھیل رہے ہیں، لیکن جنگ صرف میدان میں نہیں جیتی جاتی ہے۔ جنگ کی فتح اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے بڑے مقصد حاصل کر لیتے ہیں، اور اسی بنیاد پر کئی جو ذمہ دار تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل وقتی طور پر آگے ہو سکتے ہیں، لیکن ایران طویل مدت میں بہتر پوزیشن میں ہوتا جائے گا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سادہ تباہی کو اعداد و شمار سے کہیں زیادہ گہری اور کمپلیکیٹڈ نظر آتی ہے۔ اس لیے اب ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کا بہانہ ڈھونگ رچا رہے ہیں، اور اسرائیل بھی جو بظاہر خاموش ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں روک رہا ہے، اس لیے کہ وہ بھی اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ اس کا جو قریبی ساتھی جنوبی لبنان میں جو حزب اللہ کے حملے ہیں وہ اتنے شدید ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ اب تک ان کے کم از کم 30 ٹینکس تباہ ہو چکے ہوئے ہیں، کئی فوجی جو ہے اسرائیلی وہ ہلاک ہو چکے ہیں، بے انتہا زخمی ہو چکے ہوئے ہیں، جن کے اعداد و شمار اسرائیلی حکومت شائع ہی نہیں کر رہی ہے کیونکہ اسرائیل میں میڈیا بلیک آؤٹ ہے۔ لیکن ابھی اسرائیل کے اپنے اخبارات جو ہیں جنوبی لبنان کی جو فوجی کیمپین ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ شک کا اظہار کر رہے ہیں۔ خود اسرائیلی فوج کے سربراہ جو ہیں چیف آف ڈیفنس سٹاف، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کی فوج اب اتنی زیادہ جنگوں میں پھنسی ہوئی ہے کہ وہ ٹوٹنے والی ہے، کولیپس کر سکتی ہے، اور اسرائیل دھڑا دھڑ حملے کر رہا ہے۔ کہاں؟ شہری آبادی پہ، جبکہ حزب اللہ ان کے فوجیوں کو انگیج کر کے ان پر بے انتہا پٹائی کر رہی ہے اور مسلسل راکٹس مار کے شمالی اسرائیل کو رہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ جنگ جتنی بڑھتی چلی جائے گی، امریکہ اور اسرائیل دونوں دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے، اور وہ تمام لوگ جو جشن منا رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر تباہ کر رہے ہیں ایران کو، وہ جلد ہی کھل کے دیکھیں گے، بلکہ امریکہ کے اب جنرلز اور ان کے ایڈمرلز سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ اب ایک اندھی یا بند گلی میں داخل ہو چکی ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔